اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو تو گرا دیا گیا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے بعد جو لوگ حکومت میں آئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی خوشی کا مقام نہیں رہا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے بھی اب کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام جو ہے اب اس کا عدلیہ سے اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح کے کچھ دن پہلے رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا تھا۔ پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دے دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کو 1 ماہ کے اندر اندر نمٹایا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے فوری طور پر اس حکم پر لبیک کہا اور کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا فارن فنڈنگ کیس بھی چل رہا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس پر زور دیا کہ اس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے اور اسے 1 ماہ کے اندر نمٹایا جائے۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب عدالتوں کے اسی نظام سے خاصے مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ عوام بھی عدالتوں سے اکثر یہی سوال اب کر رہے ہیں کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کیوں کھولی گئی؟ کیا آج تک کسی غریب انسان کے لیے بھی رات کے 12 بجے عدالتیں کھولی گئی ہیں؟ جس کا جواب عدلیہ کے پاس نہیں ہے۔ ناظرین، یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کے اندر عوام یہ حق رکھتے ہیں عدالتوں سے سوال جواب کا۔ تو ناظرین، حکومت میڈیا کو ساتھ ملا کر عمران خان صاحب کی کردار کشی کرنے میں اس وقت مصروف ہے۔ کپتان کے اوپر من گھڑت جھوٹے کیس بنا کر ان کو گرفتار کرنے کا پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری جانب ناظرین، حکومت عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ جمائمہ خان کے گھر کے باہر لوگ اکٹھے کر کے احتجاج کرنے کا پلان تیار کر رہی ہے، جس پر لوگوں نے حکومت کو کافی برا بھلا کہا ہے۔ ناظرین، جمائمہ خان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا عمران خان صاحب سے بھی اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ صرف عمران خان صاحب کو انڈر پریشر کرنے اور بلیک میل کرنے کے لیے پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ اگر لوگ ان کو لان تان کرتے ہیں تو پھر یہ لوگ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ نواز شریف کے گھر کے باہر بھی تو لوگ لندن میں احتجاج کرتے ہیں، اس طرح اگر ہم جمائمہ خان کے گھر کے باہر جا کر احتجاج کریں گے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ تو ناظرین، نواز شریف
کے گھر کے باہر لوگوں کا احتجاج کرنا سمجھ میں آتا بھی ہے۔ نواز شریف صاحب سیاست میں رہے ہیں اور عوام کا اربوں خربوں کا روپیہ پیسہ لوٹ کر ملک سے فرار ہوئے ہیں، جبکہ جمائمہ خان نہ تو سیاست میں رہی ہیں اور نہ ہی انہوں نے پاکستانی عوام کا کوئی روپیہ پیسہ لوٹا ہے۔ تو ناظرین، آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں یہ معاملہ طے ہوا کہ عمران خان صاحب پر کوئی نہ کوئی کیس ڈال کر ان کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ سڑکوں پر نکالنے والے معاملے سے بچا جائے۔ لیکن ناظرین، عمران خان صاحب کی گرفتاری کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ان پر کوئی کرپشن کے الزامات نہیں ہیں، وہ کرپٹ انسان نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی گرفتاری بنتی ہو۔ تو ناظرین، بہت سے لوگوں نے حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ آپ عمران خان صاحب کو گرفتار مت کرنا، یہ والی غلطی بھول کر بھی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تو عوام گلے پڑ جائے گی، جسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے گھروں پر ہی عوام حملے کرنا شروع کر دیں اور ہمیں اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ حکومت جو ہر روز مہنگائی کا ڈھنڈورا پیٹتی تھی، آج خود یہ مہنگائی کرتی چلی جا رہی ہے۔ چینی، گھی، آٹا اور بجلی مہنگی کر دی گئی ہے۔ بجلی 4 روپے فی یونٹ کے حساب سے آج مہنگی کر دی گئی ہے، جبکہ چینی، گھی اور آٹا 1-2 دن پہلے مہنگا کیا گیا تھا، اور اب یہ لوگ پٹرول مہنگا کرنے کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ میں تو اکثر اپنی سابقہ ویڈیوز میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ عالمی منڈی میں مہنگائی ہے، اس میں عمران خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر یہاں کوئی حکومت اور آ گئی تو وہ بھی مہنگائی کنٹرول نہیں کر پائے گی، اور آج آپ کے سامنے میری بات سچ ہو چکی ہے، کیونکہ میں تو اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ مہنگائی یہ جو ہے یہ عالمی منڈی میں مہنگائی ہے، اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی اور پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور بھی حکومت آ گئی تو وہ بھی مہنگائی کنٹرول نہیں کر پائے گی۔ یہ تو میں اپنی تمام سابقہ ویڈیوز میں کہتا چلا آ رہا ہوں، تو یہ آج اس طرح میری بات سچ ہوگی۔ یہ نئی حکومت مہنگائی کسی بھی صورت کنٹرول نہیں کر پائے گی۔ ناظرین، کرونا وائرس نے دنیا بھر میں پھر سے ہلاکتوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور وائرس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت صرف پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جو کرونا سے فی الحال اس وقت محفوظ ہو گیا ہے۔ دنیا میں کرونا کے کیسز بڑھنے کے باعث عالمی منڈی میں مہنگائی مزید بڑھ چکی ہے۔ حکومت ان دنوں کافی دباؤ میں ہے۔ بہت دن ہو گئے ابھی تک حکومت کی جانب سے وزارتوں کا اعلان نہیں ہو سکا۔ کون سی وزارت کس کو دینی ہے یہ ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ وزارتوں کے معاملے پر یہ لوگ آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں۔ پھر حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کے تمام منصوبے بند کر دیے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر احساس پروگرام، احساس صحت انصاف کارڈ، لنگر خانہ،
یہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی یعنی کہ سابقہ حکومت کے منصوبے تھے، یہ اس نئی حکومت نے وہ تمام منصوبے بند کر دیے ہیں، جس سے عوام میں اور بھی زیادہ غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ناظرین، نئی حکومت کو اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور سب سے بڑا ان کے لیے چیلنج عمران خان صاحب خود ہیں۔ ناظرین، آج کراچی کا جلسہ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے، اور پشاور کے جلسے کا ریکارڈ بھی ٹوٹنے جا رہا ہے۔ یہ جلسہ آج افطاری کے بعد، نماز عشاء کے بعد 9:30 بجے شروع ہوگا۔ ٹائم آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس جو اطلاعات تھیں میں نے اسی کے مطابق بات کی ہے۔ تو ناظرین، عوام کراچی کے جلسے میں 2 دن پہلے ہی سے آ کر بیٹھ گئے ہیں، یعنی جلسہ ابھی تک شروع بھی نہیں ہوا، جلسے کا دن بھی نہیں آیا، لوگ بہت بڑی تعداد میں 2 دن پہلے ہی سے وہاں پر آ کر بیٹھ چکے ہیں، جس سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پسینے چھوٹ چکے ہیں، اور انہیں اب سمجھ نہیں آ پا رہی کہ عمران خان صاحب سے کیسے نجات حاصل کی جائے اور عوام کے غیظ و غضب سے کس طرح بچا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ لکھ کر مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔